السلام علیکم۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مسجدیں فل ہوتی ہے، پیچھے تک مسجد فل ہوتی ہے۔ دھیرے دھیرے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا ہے۔ جب 15 رمضان ہو جاتے ہیں تو کچھ لوگ مسجد سے کم ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف مکمل ہو جاتا ہے مسجد میں، تراویح میں۔ تو پھر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 80% نمازی مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں، اور جب سورۃ تراویح مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے تو بس اللہ کی پناہ، آپ دیکھیں گے لگے گا نہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پہلے رمضان میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے اور قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد جو سورۃ تراویح میں لوگ ہوتے ہیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کو محلے کی ایک گلی میں گننے میں آسانی سے نظر آ جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سب پابندی کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا ہے، نماز بھی کم ہو جاتی ہے، عبادت کرنے والوں کی تعداد بھی گھٹ جاتی ہے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر تو اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسجدیں خالی، بازار گلیوں میں رونقیں نظر آتی ہے اور بازار فل چل رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹائم کی سچویشن اگر آپ دیکھیں گے تو 1-2 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی، اور بھیڑ آپ کو لگے گا نہیں کہ رات کی 12 بج رہی ہے یا 1 بج رہی ہے، جم کے بھیڑ چل رہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، رمضان کا مہینہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی بڑھتی ہے، اللہ کی بخشش کے وعدے بھی بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پچھلے 20 روزوں کے مقابلے رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے انعامات، رحمتیں، رمضان کی برکتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ اکرام کا جو عمل تھا وہ پتہ ہے کیا تھا؟ صحابہ اکرام رمضان کی عبادتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی جو عبادتیں تھیں اس کو اتنا بڑھا دیا کرتے تھے، عبادتوں کے علاوہ وہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے۔ کھانا کم، سونا کم، کمانا کم، بزنس کم۔ رمضان کے آخری عشرے میں صرف اور صرف عبادت، اور اکثر صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اعتکاف فرماتے تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے نا، یہ 1 سال سے پہلے دوبارہ آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ کمانا آپ کو دوبارہ مل سکتا ہے، دکان آپ اچھے سے چلاؤ گے، اللہ روزی دے سکتا ہے آپ کو، صحت دوبارہ مل سکتی ہے آپ کو، دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے۔ لیکن رمضان کے آخری عشرہ جو ابھی یہ جو 10 ڈیز چل رہے ہیں نا، یہ آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا۔ اگلے سال ملے کہ نہیں ملے ہمیں نہیں معلوم، یہ سانسیں اگلے سال تک چلے گی نہیں چلے گی ہمیں نہیں پتہ۔ یہ جو ٹائم چل رہا ہے یہ بہت قیمتی ہے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری عبادتیں بڑھ جاتی، ہمارے سجدے بڑھ جاتے، رکوع بڑھ جاتے، قرآن کی تلاوت ہماری بڑھ جاتی۔ جتنی بھیڑ بازاروں میں نظر آ رہی ہے، سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، گلی محلوں کے کونوں پر بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس سے کہیں زیادہ مسجد کے اندر بھیڑ ہوتی۔ پہلے رمضان میں جتنی بھیڑ تھی اس سے بھی زیادہ ہوتی کہ اللہ مجھے مغفرت چاہیے، اللہ مجھے بخشش چاہیے۔ حالات جتنے سخت ہیں، ان حالات میں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ جاتے کہ اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ رمضان کا آخری عشرہ یہ معمولی نہیں ہے،
لیلۃ القدر جن 5 راتوں میں ہوتی ہے نا، فرشتے آج کی رات آسمانوں سے اترتے ہیں، عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات میں جاگ کر میری عبادت کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے یہ بولنا چاہتی ہوں کہ بازار تو آپ عید کے بعد بھی جا سکتے ہو، آپ دنیا بھر کے کام بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، رمضان کے آخری عشروں میں عبادت کو آپ بڑھا دیجیے۔ خود سے پوچھیے، آپ ہم میں سے ہر مسلمان خود سے پوچھے، کیا پچھلے رمضان میں پچھلے جو روزے گزر چکے اس میں میری عبادت زیادہ تھی؟ اب جو رمضان کے آخری 10 ڈیز چل رہے ہیں اس میں میری عبادت زیادہ تھی؟ اگر میری عبادتیں رمضان کے آخری عشرے میں کم ہو گئی، پہلے میں تراویح پڑھ رہی تھی، اب میں تراویح نہیں پڑھ رہی ہوں، پہلے میں تہجد پڑھ رہی تھی، اب میں تہجد نہیں پڑھ رہی ہوں، پہلے میں عبادتیں زیادہ کر رہی تھی، قرآن شریف کی خوب تلاوت کر رہی تھی، اب میں نہیں کر رہی ہوں، تو فکر کرنے کی بات ہے، کیونکہ اگر ہماری عبادتیں کم ہو گئی رمضان کے آخری عشرے میں تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم اس عظیم ثواب سے محروم رہ جائیں گے جو لیلۃ القدر میں ملتا ہے، اور وہ ہے مغفرت، وہ ہے اللہ کی بخشش، جو بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے، عبادتیں بڑھی یا گھٹی؟ عبادتیں اگر گھٹ گئی تو دل کو جھنجھوڑیے، اپنے آپ کو ٹٹولیے کہ میں کس سمت میں جا رہی ہوں۔ اللہ نے تو مجھے لیلۃ القدر جیسی عظیم رات عطا فرمائی ہے۔ آج 27ویں شب ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، اور میں کس ٹریک میں جا رہا ہوں کہ میری عبادتیں کم ہو گئی۔ سب سے بد نصیب اور بدقسمت وہ شخص جو رمضان کا آخری عشرہ پا رہا ہے، لیلۃ القدر کی راتیں پا رہا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں وہ صحت مند ہے اور بستر چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ وہ مسجد میں جا کے اللہ کے سامنے رو سکتا ہے، لیکن وہ بازاروں میں ٹہل رہا ہے، تراویح چھوڑ رہا ہے۔ جماعت کے ساتھ اس کی نماز ہونا چاہیے، جماعت کے ساتھ نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ روزے تک نہیں رکھتے۔ سوچ کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی بد دعا اگر لگ گئی، جس بد دعا پر حضور نے آمین کہا، جبریل علیہ السلام کی ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنی مغفرت نہ کر سکیں، ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی۔ اسی لیے ہم اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑیں، اور رمضان کے آخری عشرے میں اپنی عبادتوں کو بڑھائیں۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں تو اپنی عبادت کو خوب بڑھائیں، پلاننگ سے عبادت کریں۔ کوئی بھی کام ہے رات میں کرنے کا، دن میں کر لو۔ رات میں نیند بہت زیادہ آتی ہے، دن میں سو لو۔ اور 27ویں شب قدر میں، یعنی آج جو چوتھی شب ہے، اس میں آپ اوابین کی نماز پڑھیے۔ اوابین کی نماز پڑھنے پر 12 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں 70 گنا 840 سال عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ گیا۔ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھیے، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اور ایک بڑا عمل جو 27ویں شب میں آپ کو کرنا وہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے خوب دعائیں مانگیے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا جو آخری عشرہ چل رہا ہے، آپ خوش نصیب بننا چاہتے ہیں، عبادتوں کو بڑھا دیجیے۔ اور اگر آپ بد نصیب بننا چاہتے ہیں، جو حضور نے بد دعا پر آمین کہا وہ آپ لینا چاہتے ہیں، میرے خیال میں کوئی گناہ سے گنہگار مسلمان بھی اس بد دعا کو تو نہیں لینا چاہے گا۔ کمپیئر کیجئے کہ پہلے میں عبادت زیادہ کر رہی تھی یا اب عبادت زیادہ کر رہی ہوں۔ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ تراویح چھوڑنے والوں کی تعداد اب بہت ہی زیادہ ہے، روزہ چھوڑنے والوں کی تعداد اب بہت ہی زیادہ ہے۔ اب تو ایسا حال ہو چکا ہے کہ گلی محلوں میں جاؤ تو لگتا نہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کھلم کھلا کھانے پینے کا ماحول چل رہا ہے۔ یہ تو تمام کام اللہ کو غضب دلانے والے ہیں۔ مجھے امید ہے
آپ یہ عمل کریں گے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔